بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آیت ہے کہ قد افلح من زکاہا۔ یہ جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے سورہ جو ہے وہ الشمس سے، اور سورہ شمس کی یہ آیت نمبر کیا بن رہی ہے؟ 9 نمبر آیت بن رہی ہے، سورہ شمس کی 9 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نفس کی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اس نفس کی کہ اور اس کی کہ جس نے جو ہے وہ اس نفس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی قسم کھا لی۔ فَأَلْهَمَهَا، نفس کو بنانے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ شعور رکھا۔ کس کا شعور رکھا؟ اچھائی اور برائی دونوں کا کیا شعور رکھا۔ اور اسی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے وہ خیال آتے ہیں، اچھے خیال بھی اس کو آ رہے ہوتے ہیں، برے خیال بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سائنس ہے، جو فزیکل اور مادہ پہ بحث کرتی ہے، وہ ابھی تک اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں عاجز ہے، جسے کیا کہتے ہیں ہارڈ پرابلم آف کانشینس، کہ یہ سائنس کا جو ہے وہ مشکل ترین مرحلہ ہے آج کا، کہ وہ یہ تو دیکھتی ہے کہ دماغ کے اندر جو نیوران ہیں ان کے اندر ایک حرکت ہو رہی ہے اور وہاں پہ بجلی سی چمک رہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ خیال کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ ایک انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ مجھے کسی کا قتل کرنا ہے، دوسرے کو خیال آتا ہے کہ مجھے اسے روکنا ہے، ایک انسان کو خیال آتا ہے کہ مجھے فرض کریں ابھی باہر نکلنا ہے ہوا شوا کھانے کے لیے، ایک کو خیال آتا ہے کہ مجھے ابھی واٹس ایپ چلانا ہے، ایک کو خیال آتا ہے مجھے یوٹیوب چلانی ہے۔ یہ اچھے برے خیال کہاں سے آ رہے ہیں؟ انسان خود تو لے کر نہیں آ رہا، اور یہ بھی واضح ہے کہ خود بخود کوئی چیز آتی نہیں ہے۔ جیسے موبائل ہو اور موبائل خود بخود چلنے لگ جائے اور اس کے اندر خیال آنے لگ جائیں، خود ہی ایک ویڈیو اس کے اندر بن جائے اور خود ہی اس کے اندر چیزیں آنے لگ جائیں، تو سب لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے۔ سب کہیں گے کسی نے سافٹ ویئر کی کوئی سیٹنگ ایسی کی ہوئی ہے پیچھے سے کہ جو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ وجہ بن رہی ہے۔ تو یہ باقاعدہ اب نیوران اور دماغ کے اوپر تحقیق جتنی بھی ہو چکی ہے، ابھی تک 2025 تک، یعنی آپ سرچ کریں تو یہ بات ابھی تک سائنس کے لیے واضح نہیں ہوئی کہ یہ سب کے جو ہے وہ دماغ کی نیوران چپ وغیرہ ایک جیسی ہے، تو یہ مختلف خیال آتے کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، یہ ایک معمہ ہے سائنس کا۔ تو اس کا جواب قرآن مجید نے واضح دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانی نفس بنایا ہے، اور اللہ نے ہی اس کے اندر کیا ہے دونوں شعور رکھے ہیں، اچھائی اور برائی کے، اور یہ شعور اس کے اندر آتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نفس امارہ اور نفس لوامہ کی وجہ سے ہے، اور شیطان کی وجہ سے بھی ہے۔ شیطان کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ بھی وَيُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وہ بھی کیا خیال پیدا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو خیال پیدا ہو رہے ہیں اچھے برے، وہ اس کے اسباب یہ تین ہی ہیں، نفس امارہ ہو گیا، نفس لوامہ ہو گیا، اور شیطان ہو گیا۔ اس کے علاوہ کیا کوئی اسباب ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ علت ہے۔ اور ہاں جی، ہاں چپ ہے، چپ تو وہ آلہ ہو گیا نا، اسی آلہ کے اندر خیال ڈالنے والی کیا ہیں؟ یہ تین طاقتیں ہیں، اور یہ تینوں طاقتیں کیا ہیں؟ غیر مرئی ہیں، یعنی مادی نہیں ہے، نظر آنے والی نہیں ہے۔ پہلے شیطان کو مادی کہہ لیں، باقی جو نفس ہمارا لوام یہ تو مادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی فزیکل نہیں ہے، میٹا فزیکل میں چلا جائے گا کام۔ بندے تو برابر ہے نا، مثال کے طور پہ، تو یعنی یہ جو خیالات وہ تو مختلف ہو گئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں چپ برابر ہے، چپ برابر ہے، آلہ برابر ہے، وہ کیسے برابر ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ الگ چیز ہے۔ نہیں، برین ایک جیسا ہے نا، ہارٹ مثلا دل سب کے ایک جیسے ہیں۔ سائنس جب ہارٹ کے اوپر تحقیق کرتی ہے تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر بندے کا الگ ہارٹ ہوتا ہے، فنگر پرنٹ کی طرح تو نہیں ہے نا، فنگر پرنٹ ہر کسی کا الگ الگ ہے نا۔ تو نیوران کا جو سسٹم ہے، دماغ کا جو سسٹم ہے، اس کی جو ساخت ہے وہ ایک جیسی ہے سب کی، اس میں تو فرق نہیں ہے۔ پھر ایک جیسی ہے تو عقل بھی تو ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ہاں، برین ایک جیسا ہے، مائنڈ ایک جیسا نہیں ہے، برین اور مائنڈ میں فرق ہے، دماغ ایک جیسا ہے، عقل ایک جیسی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ عقل کیا ہے؟ غیر مادی چیز ہے نا، مائنڈ غیر مادی چیز ہے، مادہ آپ کو ایک جیسا نظر آ رہا ہے نا، پیچھے جو غیر مادی ہے وہ تو الگ چیز، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جب اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو الہام ہے، ہمارے الہام کیا ہے؟ آواز کہا جانا ہے نا، تو اچھائی کی آواز اور برائی کی آواز یہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اور اس کے اندر دونوں آوازیں آتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہوتا ہے؟ کہ جو اس نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا کیا معنی مصنف نے کیا؟ کہ طہرہا، کہ نفس کو پاک رکھتا ہے۔ کیسے پاک رکھتا ہے؟ بالطاعت، اللہ کی اطاعت کر کے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یا دوسرا معنی کیا ہے کہ انماہا، نفس کو کیا ہے؟ افزائش کرتا ہے، اس کو نمو دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔
اچھا ایسے کرتا ہے. یعنی انما کیسے کہتے ہیں؟ نفس کو کمال کی طرف لے کر جانا. ایک چیز ابھی ناقص ہے، آپ اس کے اندر نشو و نما کریں گے اور وہ آگے بڑھے گی. تو نفس کو جو ہے وہ ناقص نفس کو کامل کیسے بناتا ہے، آگے کیسے لے کر جاتا ہے، افزائش اس کی کیسے کرتا ہے؟ بالعلم. ایک تو وہ علم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ والعمل، اور اسی علم کے مطابق عمل کرتا ہے. تو یہ علم اور عمل جب دونوں آپس میں جڑتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ نفس طہارت کی طرف جاتا ہے. جب نفس طہارت کی طرف جاتا ہے تو اب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو اچھی آوازیں آ رہی ہیں، اچھے خیالات آ رہے ہیں، اس کے مطابق خود کو چلائے، اور جو بری آوازیں آ رہی ہیں اس کے مطابق خود کو نہ چلائے. قد خواب، اور وہ ہلاک ہو گیا. خوابہ کا کیا مصنف نے معنی کیا؟ خاسرہ، یعنی وہ نقصان میں آ گیا، خسارہ اٹھایا. من دساہا، جس نے نفس کو کیا دس کر دیا. دس کا کیا مطلب ہے؟ مصنف کیا کہتے ہیں؟ اخفاہا بالمعصیت، کہ جس نے نفس کو چھپا دیا، اخفا مخفی کر دیا. کیسے؟ گناہ کرنے کے ذریعے سے. یعنی گناہ کرنے کے ذریعے سے اب وہ نفس مخفی ہو جائے گا، مخفی یعنی چھپ جائے گا. جب وہ چھپ جائے گا تو اب وہ جو اچھے برے خیالات آ رہے ہیں تو انسان اسی کے کیا ہے پینٹ چڑھ جائے گا. اور وہاں پہ کیونکہ نفس کے اندر یہ پاور تھی، اس نے انتخاب کرنا تھا اچھی چیزوں کو. اب وہ جس نے انتخاب کرنا تھا اچھی چیزوں کو وہ چھپا دیا، ٹھیک ہے، وہ چھپ گیا. وہ یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ دو فوجیں آ گئی تھیں، ایک اچھائی کی فوج تھی، ایک برائی کی فوج تھی، ٹھیک ہے. اس میں اچھائی کی فوج کا ساتھ دینا تھا، برائی کی فوج کے ساتھ لڑنا تھا. تو وہ لڑنے والی قوت کیا تھی بنیادی؟ وہ نفس تھی. تو اس کو کیا کیا؟ ایک بندے نے جو ہے وہ چھپا دیا. کیسے چھپا دیا؟ بالمعصیت، گناہ کرنے کے ذریعے سے. یعنی یہ روایات میں ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، تو وہ پورے انسان کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے. یہ استعاری تعبیریں ہیں، یعنی مادی نہیں ہے کہ آپ کیا دل کو سرچ کرنا شروع ہو جائیں. استعاری تعبیریں ہیں، یعنی انسان کے روح کے متعلق کیا یہ بحث ہو رہی ہے. تو معصیت کی وجہ سے جب نفس اس کا کیا ہو گیا؟ وہ چھپ گیا، تو اب یہ بندہ کیا خسارے میں ہو جائے گا. او بہاب بالجہل، دوسرا معنی کیا ہے؟ وہی پہلے کے مقابلے میں ہے کہ معصیت بھی رہے گی لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ علم بھی حاصل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. علم کو حاصل کرنا بھی چھوڑ دے گا، جہالت آ گئی اور ساتھ کیا معصیت آ گئی، تو پھر یہ نفس کس میں چلا جائے گا؟ خسارے میں چلا جائے گا. کذبت سمود بتغواہا، کذبت سمود، سمود نے جو ہے وہ تکذیب کی. یہاں پہ کذبت جو مؤنث کا صیغہ آیا ہے وہ کیونکہ جماعت سمود مراد ہے، قوم سمود مراد ہے. سمود وہ ایک بندہ مراد نہیں ہے جس کا نام کیا سمود تھا، ٹھیک ہے، پوری قوم مراد ہے. کذب سمود، یعنی قوم سمود نے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے. کس کو جھٹلا دیا؟ معجزے کو. یعنی قانون یہ ہے کہ اگر قوم معجزہ طلب کرے نبی سے، ٹھیک ہے، نبی سے کہے کہ آپ جب تک معجزہ نہیں لاتے ہم آپ کو نہیں مانیں گے، یہ کیا آگے ڈیمانڈ آ گئی. قوم کی ڈیمانڈ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے اور وہ معجزہ پھر قوم انکار کر دے، اس کا جھٹلا دے، پہلے خود مانگا تھا پھر خود مانگنے کے بعد کیا اس کا انکار کر دے، جھٹلا دے، تو اب اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر کیا عذاب نازل کرتا ہے. تو یہی سمود کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے حضرت صالح جو ان کے نبی تھے ان سے معجزے کی ڈیمانڈ کی کہ آپ کوئی معجزہ لے کر آئیں. تو وہ معجزہ کے طور پہ کیا ہے؟ اونٹنی لے کر آئے تھے، اونٹنی اور اس کا بچہ، ٹھیک ہے. اور ان کی شرط رکھی تھی کہ ایک دن جو ہے وہ پانی کے لیے اسی اونٹنی کا ہوگا اور آپ لوگ پانی نہیں پئیں گے، ٹھیک ہے. تو یعنی ساری ان کی پہلے سے ڈیمانڈ تھی معجزہ لے کر آئے تھے. جب وہ معجزہ اس طرح کی اونٹنی کا لے کر آئے کہ جو ایک دن سارا جو ہے وہ پانی اسی کے لیے ہوتا تھا اور باقی وہ دودھ سے استفادہ اس کے کرتے تھے، تو اب اس کو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا. قرآن کیا کہتا ہے کہ کذب سمود بتغواہا، کہ قوم سمود نے جھٹلایا، بتغواہا اپنی سرکشی کے سبب سے. بتغوا کا مطلب کیا ہے؟ بسبب طغیانہا، جو ان کے اندر ایک سرکشی آ گئی، سرکش بن گئے. سرکش یعنی ضدی بندہ جو ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے بات. اذ انبعث اشقاہا، یعنی یہ جھٹلایا کس وقت؟ اس وقت. انبعث حین انتدب، انبعث کا مطلب مصنف نے کیا انتدبا کا، ٹھیک ہے جی. انتدبا کا لغت میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کو جمع کرنا، ٹھیک ہے جی، یعنی کسی کام کرنے کے لیے لوگوں کو بلانا. اذ انبعث اشقاہا، اشقا اس کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. کہ قوم سمود میں جو اشقا شخص تھا، اشقا افل و تفصیل ہے،
شقی ترین بدبخت ترین جو شخص تھا، اس نے جس وقت لوگوں کو بلایا، کس کام کے لیے بلایا کہ آؤ اس اونٹنی کو ہم کیا مار ڈالیں، قتل کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ قوم سمود نے کیا کر دی، اس معجزے کی تکذیب کر دی، اس معجزے کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو حین تدبا یعنی اس وقت کہ جب اس نے بلایا لوگوں کو۔ ظرف و کذبت، ظرف و کذبت کا مطلب ہے کہ یہ جو اذن بعث ہے یہ ظرف واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے؟ کذبت کے لیے، ظرف زمان، یعنی یہ اذن بعثا اس وقت کو بتاتا ہے کہ جس وقت کیا ہوئی، تکذیب ہوئی، اور وہ وقت تکذیب کیا تھا؟ اذن بعثا، کہ جب کس نے بلایا؟ شکی ترین شخص نے بلایا، تو اس وقت کیا کر دی؟ سب لوگوں نے مل کر اس معجزے کی تکذیب کر دی۔ ہاں اذن بعثا اس کی بات ظرف زمان، یعنی پوری آیت کیسے ہے؟ کذب ثمود بتغواہا اذن بعث اشقاہا، اذن بعث اشقاہا ترجمہ آپ کیسے کریں گے کہ اس قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب سے اس وقت سرکشی کر لی کہ جب ان کے شقی ترین انسان نے ان کو بلایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ کیوں کہ نہیں کریں گے نا، جب کا معنی کریں گے، تو جب اب جب کا معنی کر رہے ہیں تو یہ زمان ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کہا سب اوپر بات یہ گزری ہے کہ یہ والی قرض نہیں ہوگی، دساہا والی قد خواب وقد خواب من دساہا، اس میں یعنی یہ جو ایک ابن عربی کا ایک قول ملتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک بندہ گناہ بھی کرے اور ہمیشہ کے لیے اس کے وجود سے نور خدا ختم ہو، یہ ممکن نہیں، چھپ جانے کی بات ہے نا، چھپ جانے، یہ ٹھیک ہے بات نہیں، یعنی انسان کے بالکل وہ اندر سے نفس ہماری ختم ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جہنم میں پڑا ہوا ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیے، سب کچھ کیے، جہنم میں چلا گیا ہے، لیکن اللہ نے جیسے کہ الہام فجور یا اس کے اندر نور خدا تو ہوتا ہے نا، ہم ہاں یہ نفس لوامہ ہوتا ہے، یوں کہتے ہیں۔ نفس لوامہ کیا مطلب ہے کہ الہام تقوی، الہام تقوی کیا مطلب؟ خیر کی تعلیم، یعنی خیر کی معرفت اس کے دل میں رہتی ہے تو وہ خود سرکش بن جاتا ہے نا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک بندہ جہنم میں رہے، یا نور خدا، کیا وہ خدا اسے؟ نہیں، نور خدا کی بات نہیں ہے یہاں پہ، نور خدا کی بات تو نہیں ہے نا، الہام کی بات ہے نا، معرفت مراد ہے نا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا کیا معنی کیا تھا؟ میرے خیال میں ابھی جواب دیا نہیں تھا کسی برادر نے کہ خیر اور شر کے راستوں کی تعلیم، یہ مراد ہے، تو شعور تو اس کے اندر رہتا ہے، انسان مجنون تھوڑی ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے نا، نور خدا کی بات تو نہیں ہے یہاں پہ۔ اسے محاورتاً کیا کہہ دیں کہ نور خدا ہے، یعنی یہ خدا کی عطا کردہ تعلیم ہے، یوں آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، یہ مجھے ایک نور عطا ہوا، یعنی مجھے رہنمائی عطا ہوئی، کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی جسم اور مادی چیز تو نہیں ہے نا، کچھ کی روشنی ہو اور اس کے کوئی پارٹس ہوں، حصے بنے ہوئے ہوں، وہ کسی کے اندر کیا حصہ اس کا پڑا ہوا، یہ تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا کہاں پہ ہے؟ اذن بعث حین تدب ظرف و کذب اشقاہا، اشقا کیا ہے جی؟ اشقا سمود، اشقا یعنی اضافہ کیا نا، کس کا؟ اشقا سمودا، قوم سمود کا جو شکی ترین شخص تھا، وہ کون تھا؟ قدار بن سالف، قدار بن سالف، کہ یہ اس کا نام کیا تھا؟ قدار ابن سالف تھا، اور یہ کون تھا؟ آقر و ناقت، یہی وہ بندہ تھا کہ جو ناقہ کو کیا مارنے والا تھا۔ آقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کونچ کاٹنا، اونٹ کی کونچ، یعنی وہی جو اس کے سارے پاؤں وغیرہ کاٹ دینا۔ فقال لهم رسول اللہ، بس اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کے رسول سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جناب صالح نبی مراد ہے۔ ناقۃ اللہ ہے، ناقۃ اللہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، ناقۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی احذروا ناقۃ اللہ، یہ مفعول بن رہا ہے اور فعل اس کا کیا؟ معذوف ہے، یعنی احذروا اقرہا، اللہ کی اونٹنی سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ احذروا اقرہا، یعنی اس کو کاٹنے سے ڈرو، اس کو مارنے سے ڈرو، یہ مراد ہے۔ وسقیاہا، اور اسی طریقے سے اس کے پانی پینے سے ڈرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ وشرابہا، یعنی اس کے پینے سے ڈرو، کیا مطلب کہ فلا تزاحموہا فیہ، کہ پینے کے مسئلے میں تم اونٹنی کے کیا مقابلے میں نہ آؤ۔ فکذبوہ، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ کذبوہ، رسول کو کیا ہے؟ جھٹلا دیا،
بما اوعدہم بہی من نزول العذاب ان فعلوا فکذبوہ، انہوں نے رسول کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ کس چیز کے اوپر جھٹلایا کہ جو اللہ کے رسول نے ان سے وعدہ کیا تھا، کس بات کا؟ کہ عذاب نازل ہو جائے گا اگر انہوں نے یہ کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھی آپ جو ہے وہ سچ نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایسا عذاب آنے والا نہیں ہے۔ جناب جناب صالح ہوتے ان کا موقع مطلب اس کو بیان کریں کہ انہوں نے اونٹنی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ یہی کہا تھا نا، یہ جو قرآن کا بھی آیت ہے نا کہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، کہ تم جو ہے وہ اس کی حفاظت کرو گے، اونٹنوں کی، اسے مارو گے نہیں، اور جس دن یہ پانی پیے گی تم پانی پینے سے اسے نہیں روکو گے۔ ٹھیک ہے جی، جس دن یعنی اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا اس دن ان کو منع تھا پانی پینا، تو لوگوں کو منع تھا کہ اس دن آپ نے پانی نہیں پینا۔ ہاں نہیں، موجہ تو تھا نا کہ وہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی تھی نا، یعنی جس کا کیا کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم کے کوئی والد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی والد نہیں تھا نا، ایسے پہاڑ پھٹا اندر سے اونٹنی نکل آئی اور اس کا بچہ نکل آیا۔ وہی اس طرح تو نہیں ہے نا کہ پیدا ہوا ہو کسی کی اونٹنی پیدا ہوئی ہو، یعنی یہ وہ اونٹنی تھی جو بن ماں باپ کی تھی نا، ایسے ہی تھی، تو وہ معجزہ تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، فعقروہا، پس انہوں نے کیا کیا، عقروہا، اس قوم نے کیا کیا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اسے مار ڈالا۔ اب یہاں پہ یہ بحث ہے کہ سب نے تو نہیں مارا تھا نا، اسی ایک بندے نے مارا تھا، قدار بن سالف نے مارا تھا، تو قرآن نے سب کی طرف نسبت کیوں دی ہے؟ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ سب نے مار ڈالا؟ ٹھیک ہے، ایک بات کی جاتی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے، لیکن ان میں جو ہے اچھے لوگ بھی موجود نہیں، کام جب ایک بندہ کرتا ہے، ہاں وہی اسی کا جواب دے رہے ہیں نا کہ اسند الیہم فعل بعضہم، اسند الیہم یعنی ان کی طرف نسبت دی گئی سب قوم کی طرف، فعل بعضہم، بعض کے فعل کی، کیا کام بعض بندے نے، بعض لوگوں نے کیا، بعض کی نسبت تمام طرف کیوں دی گئی؟ لرضاہم بہی، کیونکہ وہ سارے اس کے اوپر راضی ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے نہیں ہیں کہ اس بندے کو جو ہے وہ پورے لشکر نے مار دیا، تو مارنے والے تو ایک دو بندے ہوتے ہیں نا جو آگے اس کو مار رہے ہوتے ہیں، فائر کر رہے ہوتے ہیں، تو افواج پاکستان نے مار دیا، اچھا یوں کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو وہ افواج کیا ہے، وہ ساری شریک تھی، ناراضی تھی۔ فعقروہا، یہ ہو گیا۔ فدمدم علیہم ربہم، دمدمہ کا کیا مطلب ہے؟ اطبقہ، ٹھیک ہے، اطبقہ کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایک نیچے پتھر رکھیں ایک اوپر پتھر رکھیں، یوں ان کو ملا دیں آپس میں، برابر کر دینا، ٹھیک ہے، طبقہ بنا دینا، طبقہ بنا دینا، یعنی وہ ایک طبقہ بن کے ان کے اوپر عذاب کا کیا دوسرا طبقہ آ گیا۔ ویسے لغت میں اس کا مطلب اگر قاموس میں نے دیکھا، دمدم کا مطلب ہے ہلاک کر دینا کسی کو، ٹھیک ہے۔ فدمدمہ یعنی جو ہلاک کرنے کا عذاب تھا وہ اطبقہ کا تھا کہ ان کو جو ہے وہ برابر کر دیا، ان کے اوپر عذاب کا طبقہ کیا ایک بنا دیا۔ فدمدم علیہم ربہم العذاب، تو اللہ کے جو ان کا رب تھا، ان اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا ہے عذاب کا ایک طبقہ بنا دیا۔ بذنبہم، کس کے سبب سے؟ یعنی بسبب ہی، بسبب ذنب، ان کے گناہ کے سبب سے۔ فسواہا، بس اسے برابر کر دیا۔ اب یہاں پہ آتا ہے بھی کس چیز کو برابر کیا؟ پہلا جو احتمال ہے کہ اے الدمدمۃ علیہم، کہ یہ جو ہلاکت اور عذاب ہے نا یہ ان کے اوپر برابر کر دی۔ برابر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اے عمہم بہا، کہ یہ جو ہے نا ان سب کو اس نے شامل کیا۔ عمہ کیا ہوتا ہے؟ عام، عمہم یعنی ہم کیا ہو گیا؟ قوم سمود، کہ قوم سمود کو شامل کر دیا، بہا کس کے اوپر؟ اس دمدمہ، اس عذاب کے اوپر، ہلاکت کے اوپر، یعنی اس ہلاکت میں سب کو شامل کر دیا۔ فلم یفلت منہم احد، بس کوئی ایک بھی ان سے نہیں بھاگ پایا۔ لم یفلت منہم احد یعنی کوئی ایک بھی نہیں بھاگ پایا، ٹھیک ہے، یا ایک بھی نہیں بھاگ پایا، او سمود، یا جو ہے وہ سمود بھی کیا نہیں بھاگ پایا، کس سے جی؟ بالاہلاک، اس اہلاک سے۔ ولا یخافو، ولا یخافو کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ڈرا۔ عقباہا، عقباہا کا تبعت دمدمہ، یہ جو دمدمہ عذاب ہے اس کے انجام سے، یعنی اس کے بعد کیا ہوگا اس بات کی اللہ کو کوئی فکر نہیں تھی۔ یا عقباہا کا کیا مطلب ہے کہ او اہلاک سمود، کہ سمود کے اہلاک میں، اہلاک کا جو انجام ہوگا اس سے اللہ ڈر گیا ہو
اور فلا یستوفی العقوبۃ پس پھر وہ عذاب کو سب کے اوپر نہ نازل کرے. استیفا یعنی سب کے اوپر عذاب کو شامل کر دینا، ایسا نہیں ہوا. وہ سمود کے ہلاک کرنے میں یا جو دمدمہ ہے یعنی جو عذاب ہے اس کے انجام سے نہیں ڈرا، یعنی اس کے انجام کی کوئی فکر اس کے پاس نہیں تھی. جو ہوتا ہے ہو جائے، اس نے عذاب میں سب کو شامل کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر گیا ہو. فلا یستوفی العقوبۃ پس وہ عقوبت پھر سب کے اوپر نازل نہ کرے، اس طرح کی بات یہاں پہ نہیں تھی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.